السلام علیکم دوستوں ایک دفعہ پھر سے چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمارے جو جہاد کے منزلیں ہیں وہ ٹوٹل 3 ہیں، بڑی منزلیں، اور ہر منزل میں 3 پورشن ہے، تو ٹوٹل ملا کے 9 منزلیں بنتی ہیں۔ اور پہلی منزل کی ہم لوگ بات کر چکے تھے کہ پہلی منزل میں جو جہاد ہوتا ہے وہ شیطان کے ساتھ، نفس کے ساتھ اور معاشرے کے بگڑے اصولوں کے ساتھ۔ تو ان کے ساتھ ہم جہاد کریں گے تب ہی ہم اللہ کے بندے بن سکیں گے، اور ہم پر پہلا فرض یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کا بندہ بننا۔ اگر ہمیں یہ غم ہو، یہ دکھ ہو کہ اللہ کا بندہ بنے کیسے، تو پچھلی ویڈیو آپ میری دیکھ کے اس میں بتا چکا ہوں کہ پہلے 3 جہاد ہم کریں گے، نفس، شیطان اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط اصولوں کے ساتھ جب جہاد کریں گے تب ہی ہم اللہ کے بندے بن سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو خود اللہ کا بندہ بننا ہے، اور دوسری منزل پر اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو پہنچانی ہے، یہ بھی ہم پر فرض ہے، اور یہ جہاد کی دوسری منزل ہے۔ یعنی پہلے نمبر پر اقرار باللسان والی جو ظاہری بنیاد جو نظر آتی ہے، اس کے جو نیچے جو بنیاد ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی، اقرار تصدیق بالقلب، اس کے پھر اوپر 4 پلر نکلتے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ ہماری عبادات ہیں۔ اس کے اوپر ایک چھت آ جاتی ہے، تو یہ ہوگی پہلی منزل مکمل۔ اس منزل کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں 3 جہاد کرنے ہوتے ہیں، نفس کے ساتھ جہاد، شیطان کے ساتھ جہاد، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط اصولوں کے ساتھ جہاد۔ جب ہم یہ جہاد کریں گے، یہ پہلی منزل اب مکمل کریں گے، تو سمجھو ہم اللہ کے بندے بن گئے۔ پھر انشاءاللہ اللہ ہماری عبادتیں قبول کر کے ہم سے راضی ہو جائے گا، لیکن خالی اسی پر راضی نہیں ہوگا، ہم نے پوری بلڈنگ مکمل کرنی ہے، تب بھی اللہ راضی ہوگا۔ اب یہ تو ہو گئی پہلی پورشن، پہلی منزل۔ اس کے بعد دوسری منزل بنانی ہے، پھر وہی 4 پلر نکلیں گے جو نیچے سے آ رہے بنیاد سے، وہی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اوپر جائیں گے، اس کے اوپر ایک اور چھت آئے گی، تو یہ بنے گی دوسری منزل۔ دوستو میرے ساتھ ویڈیو میں آخر تک رہیں تاکہ آپ سے کوئی بھی انفارمیشن مس نہ ہو، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے اگر آپ اسے نہیں سمجھ سکے تو آپ آخرت میں نجات نہیں پائیں گے۔ تو ہمیں درد اور دکھ ہونا چاہیے کہ ہم جہاد کریں تو کیسے کریں، پہلے ان کو سمجھنا ہے۔ تو پلیز آپ ویڈیو کو اسکپ نہ کیا کریں، آخر تک ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو کانسیپٹ میں کلیئر کر سکوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل سکون کی جستجو۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ ان کی جو ہے نا منزلیں ہیں، پھر دوسری منزل کی نیچے اندر 3 منزلیں اور ہیں، وہ دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شہادت علی الناس۔ یعنی جو بندگی، جو قانون آپ نے اپنے جسم پر لاگو کیا، آپ اللہ کے بندے بن گئے، اب اسی بندگی کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے، اور لوگوں تک یہ دعوت پہنچانے کے 3 طریقے ہیں۔ یعنی معاشرے میں 3 قسم کے افراد پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یعنی بلاؤ میرے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی اور نیک نصیحت کے ساتھ۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مجادلہ کرے تو بہترین طریقے سے اس کے ساتھ مجادلہ کرنا۔ یہ 3 پورشن ہے، منزل دوسری منزل کے 3 پورشن۔ یعنی معاشرے میں جو لوگ حکمت کے ساتھ دعوت قبول کرتے ہیں، یعنی جو تعلیم یافتہ ہیں، جو انٹلیکچوئل ہیں، جنہوں نے بہت تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے بہت فلسفے پڑھے ہیں، جن کا دماغ جو ہے نا فلسفوں سے بھرا ہوا ہے، وہ ایک عام نیک نصیحت سے وہ جو ہے نا ہدایت کی طرف نہیں آتے،
ان کو پھر حکمت سے اپنے دعوت دینی ہے. یعنی 3 طبقات. پہلا طبقہ تعلیم یافتہ اور فلسفیانہ والا طبقہ جو فلسفے پڑھ چکے ہیں, نظریات پڑھ چکے ہیں, ان کے دماغ نظریات اور فلسفوں سے بھرے ہوئے ہیں. ان کو آپ نے انہی کی زبان میں دعوت پہنچانی, یعنی حکمت کے ساتھ انہیں دعوت دینی ہے. اور دوسرے نمبر پر ایک عام افراد, عام عوام, جن کے ذہن میں کوئی بڑے فلسفے نہیں ہوتے, وہ سارا دن اپنی مزدوری اور مشقت میں لگے ہوتے ہیں. جو ان کو فارغ وہ ٹائم ملتا ہے, وہ اگر ایک عام علماء, عام عالم اس کو اگر نیک نصیحت کرے تو اس کے دل, ان کے دل پگھل جاتے ہیں اور دین کی طرف وہ چل پڑتے ہیں, دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر کچھ ایسے بندے بھی معاشرے میں ہوتے ہیں جو جدال کرتے ہیں, یعنی خواہ مخواہ میں جنجال, یعنی خواہ مخواہ میں مناظرہ, مجادلہ. ان کے لیے پھر آپ کو ایک خاص علماء چاہیے جو ان کے ساتھ مجادلہ کریں, وہ بھی احسن طریقے سے. مناظرہ مجادلہ میں آپ نے احسن طریقے کا ساتھ نہیں چھوڑنا, احسن طریقے سے, بہترین طریقے سے ان کے ساتھ مجادلہ کرنا. یعنی حکمت کے ساتھ دعوت, نیک نصیحت کے ساتھ دعوت اور مجادلے کے ساتھ دعوت. یہ 3 پورشن جو ہے نا, یہ دوسرے منزل کی ہیں. اور یہ اس منزل میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ جب آپ اپنے اوپر یہ قانون لاگو کرو, اس قانون کی دعوت, اسی بندگی کی دعوت دوسروں تک اپنے پہنچانی ہے, اس کے یہ 3 بڑے طریقے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں. اور ان 3 طریقوں سے جو بندے دعوت قبول کریں, جو آئیں آپ کی طرف, جو اللہ کے دین کی طرف لپکیں, ان کا سوچ, ان کے نظریات تبدیل ہوں, پھر انہیں منظم کرنا, ان کی تربیت کرنا, ان کی تزکیہ کرنا, ان کو ایک ایسا جماعت بنانا, ایک ایسا کھوڑا بنانا تاکہ اس کو تیسرے منزل کی جہاد کے لیے تیار کرنا. کیونکہ تیسرے منزل کا جو جہاد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا, آپ کے لیے آپ کو کلیئر کرواؤں گا, اس میں پھر اکیلا بندے کا کام نہیں ہے. اس کے لیے ایک منظم اور ڈسپلنائز جماعت کی ضرورت ہے. تو یہ دوسری منزل جو ہے, جو آپ دعوت پہنچا رہے ہیں لوگوں کو, جو تبلیغ کر رہے ہیں آپ, جو شہادت الناس کا فریضہ ادا کر رہے ہیں, ان سے آپ لوگوں کو آپ نے کھینچنا ہے اپنی طرف, اللہ کی طرف انہیں راغب کرنا ہے, ان کے ذہن, ان کے نظریات تبدیل کرنا ہے, انہیں ایک تسبیح کی لڑی, مطلب ایک دانے دانے کے پھرو کر ایک تسبیح کی لڑی بنانی ہے, اسے ایک منظم جماعت بنانی ہے, تاکہ اس کو تیسرے منزل کے جہاد کی طرف ہم لوگ لوٹا سکیں. اور تیسری منزل کا جہاد انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا, وہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے, وہ ایک منظم جماعت یہ کام کرتی ہے. تو نمبر 1 پر خود اللہ کا بندہ بننا, نمبر 2 پر اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو پہنچانا. اور معاشرے میں ایسے طبقات ہیں جو ان 2 پورشن پر آ کر بس کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خود بھی اللہ کا بندہ بنا اور دوسروں تک بھی میں نے دعوت پہنچا دی, تو سمجھو میری ڈیوٹی ختم, میرا فریضہ ادا, میں جنت کا ٹھیکیدار بن چکا. لیکن بھائیوں, یہ بہت بڑی ٹھوکر ہوگی, یہ بہت بڑا مغالطہ ہوگا. جب تک ہم تیسرے منزل کی طرف نہیں سوچیں گے, تیسرے منزل کے لیے جہاد نہیں کریں گے, تو ان 2 منزلوں پر ہماری چھٹکارا آخرت میں مشکل ہے. یہ تیسرا منزل جو ہمارے تصورات, ہمارے سوچ فکر سے خارج, کیونکہ تقریباً کوئی 1200-1300 سال ہو چکے ہیں جو ہمیں وہ منزل ہمیں نظر نہیں آ رہی, نہ ہمیں علماء دکھا رہے وہ منزل کہ اس کی طرف ہم نے پیش قدمی کیسے کرنی ہے, اس کو قائم کیسے کرنا ہے. وہ تیسری منزل کا جہاد جو ہے اللہ کے دین کا قیام ہے, اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے, اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے, کفر و شرک کا خاتمہ کرنا ہے, ظلم کا خاتمہ کرنا ہے, مظلوم کو ریلیف دینے کے لیے ان ظالموں کا ہاتھ روکنا ہے جو قابض ہے دنیا پر, جو لوگوں کا خون چوس رہے ہیں, انہیں ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں, انہیں اتنا موقع بھی فراہم نہیں کرتے کہ وہ یہ سوچ سکے کہ ہم ہیں کون, ہم آئے دنیا میں کیوں ہیں, ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے اور ہمیں جانا کہاں ہے.
تو ان ظالموں کو ہاتھ روکنا، ان سے ان مظلوموں کو چھڑانا اور انہیں ریلیف دینا، یہ تیسرے منزل کا جہاد ہوگا۔ اور جب تک ہم دوسرے منزل کے لیے اتنی جدوجہد، اتنی تقدو نہیں کریں گے، ایک ایسی جماعت تشکیل نہیں دیں گے تاکہ وہ تیسرے منزل کے لیے پیش قدمی کر سکے، تب تک تیسرے منزل کے لیے جہاد کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو بھائی دوستو، دوسری منزل کا جہاد میں نے آپ کو گنتی کروا دیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، نیک نصیحت کے ساتھ، اور اگر مجادلے کا موقع ہو تو احسن طریقے سے مجادلہ کرنا۔ یہ ہو گیا ہمارے دوسرے منزل کا جہاد۔ بھائیوں، اگر ہم جہاد کو نہیں سمجھیں گے، جہاد کی طرف لپکیں گے نہیں، جہاد کو اپنے اوپر قائم نہیں کریں گے، اپنے جسم کے اوپر، تو آخرت میں ہماری خلاصی مشکل ہے، نہ بلکہ ناممکن ہے۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب بندہ اللہ جب بندے کو ماں کی پیٹ سے پیدا کرتا ہے تو اس کی یہ جدوجہد شروع ہوتی ہے تا حتیٰ کہ جب اس کی موت واقع ہو، تب تک اس پر یہ جہاد فرض ہے، اسے یہ جدوجہد کرنی ہے۔ تو بھائیوں دوستو، سب سے پہلے جہاد کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم جہاد کریں تو کیسے کریں۔ تو اس وجہ سے آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر رہیں، آپ کو یہ جہاد کے کانسیپٹ کلیئر ہوں، تو تب بھی ہم اس پر عمل کر سکیں گے۔ تو بھائیوں دوستو، آج دوسری منزل کا جہاد میں نے آپ کو کلیئر کروا دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم تیسرے منزل کی بات کریں گے، اور وہ آخری منزل ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ باقیوں کا بھی اس میں فائدہ ہو۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ناصر پاکستان زندہ باد۔